اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں حدیث پاک پڑھ رہا ہوں، اللہ پاک اس کو ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ حشام بن عبد الملک جبکہ وہ شہزادہ تھا اور خود اس وقت تک بادشاہ نہیں بنا تھا، حج کو گیا اور طواف کرتے ہوئے اس نے حجاج حجر اسود کو بوسہ دینے کا ارادہ کیا اور انتہائی کوشش کے باوجود ہجوم کی کثرت سے اس پر قدرت نہ ہوئی۔ اتنے میں حضرت زین العابدین علی بن علاماس حسین رضی اللہ عنہ طواف کرتے ہوئے حجر اسود پر پہنچے تو ایک دم سارا مجمع ٹھہر گیا اور ان کے راستے سے ادھر ادھر ہو گیا۔ وہ اطمینان سے بوسہ دے کر چل دیے۔ کسی نے حشام سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جس کا اعزاز شہزادے سے بھی زیادہ ہے؟ حشام نے کہہ دیا کہ میں نہیں جانتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ جان بوجھ کر انجان بن کر انکار کرتا تھا تاکہ اس کے مصاحبین وغیرہ جو شام سے اس کے ساتھ آئے ہوئے تھے ان کے دل میں حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ کی وقعت زیادہ پیدا نہ ہو، اور یہ بنو امیہ اہل بیت رضی اللہ عنہ کی وقعت کو گوارا نہ کرتے تھے۔ فرزوق جو عرب کا مشہور شاعر ہے وہ بھی وہاں کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا میں ان کو جانتا ہوں۔ پھر اس نے یہ چند اشعار پڑھے، اشعار عربی میں پڑھے ہیں تو اس کا ترجمہ میں پڑھتا ہوں، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے بندوں میں سے بہترین کی اولاد ہے، یہ متقی پاک صاف اور سردار ہیں۔ 2، یہ وہ شخص ہے جس کی قدم کو سارا مکہ جانتا ہے، یہ وہ شخص ہے جس کو بیت اللہ جانتا ہے، اس کو حل و حرم پہچانتے ہیں، یعنی سارے لوگ جانتے ہیں۔ 3، یہ وہ شخص ہے کہ جب حجاج حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے اس کے قریب جائے تو اس کے ہاتھوں کو پہچان کر قریب ہی کہ حجر اسود کا کونا اس کے ہاتھوں کو پکڑ لے۔ اس صورت میں ہاتھوں کی خصوصیت اس وجہ سے ہے کہ حجر اسود کو بوسہ کے وقت دونوں ہاتھ اس کونے پر رکھے جاتے ہیں۔ اس مطلب کے موافق رکن الحتیم سے مجازاً رکن کعبہ مراد ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ترجمہ کیا جائے کہ جب یہ شخص طواف کرتے ہوئے حتیم کی طرف پہنچتا ہے تو قریب ہے کہ حتیم والا کونا اس کے ہاتھوں کو پہچان کر ان کو چومنے کے لیے پکڑ لے۔ اس مطلب کو موافق رکن الحتیم اپنے ظاہر پر ہوگا اور ہاتھوں کے پہچاننے کی خصوصیت عطا اور جود کی کثرت کی طرف اشارہ ہوگا۔ 4، یہ وہ شخص ہے جس نے کبھی لا نہیں کہا۔ لا کے معنی نہیں کے ہیں، یعنی کبھی کسی مانگنے والے کو انکار نہیں کیا۔ اور جبز کلمہ طیبہ کے اس میں لا علا میں نہ کہنا پڑتا ہے، اس کے مجبوری ہے، اور یہ حالت التیات میں پڑھا جاتا ہے۔ اگر یہ مجبوری نہ ہو تو اس کی زبان سے لا کبھی نہ نکلتا۔ 5، جب قبیلہ قریش جو کرم میں مشہور قبیلہ ہے اس کو دیکھتا ہے تو کہنے والا بے ساختہ کہہ دیتا ہے کہ اس کے اخلاق پر کرم کا منتہا ہے، یعنی اس سے زیادہ کریم کوئی نہیں۔ 6، اور جب کہیں اہل تقویٰ کا شمار ہونے لگے تو یہی لوگ اس میں بھی مقتدا ہوں گے، یعنی آگے ہوں گے، اور جب یہ پوچھا جائے کہ دنیا کی بہترین ہستیاں کون ہیں تو انہی لوگوں کی طرف انگلیاں اٹھیں گی۔ 7، اور حشام اگر تو اس سے جاہل ہے تو سن کہ یہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد ہیں اور اسی کے دادا صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم کر دی گئی۔
ہٹ۔ تیرا یہ کہنا کہ یہ کون ہے اس کو عیب نہیں لگاتا جس کے پہچاننے سے تو نے انکار کر دیا۔ اس کو عرب جانتا ہے، عجم جانتا ہے۔ 9، یہ وہ شخص ہے جو شرم کی وجہ سے اپنی آنکھ نیچے رکھتا ہے اور ساری دنیا اس کی عظمت اور ہیبت سے آنکھ نیچے رکھتی ہے۔ کوئی شخص اس کے سامنے اس وقت تک رعب کی وجہ سے بات نہیں کر سکتا جب تک وہ خندہ پیشانی سے پیش نہ آئے۔ اشعار کا ترجمہ ختم ہو گیا، یعنی جو اشعار انہوں نے شاعر نے پڑھے تھے اس کا ترجمہ ختم ہو گیا۔ اب شیخ اپنی بات لکھتے ہیں، صاحب روز نے اتنے ہی اشعار نقل کیے ہیں۔ یہ قصیدہ بڑا ہے اور بہت سے شاعر نے ان کو ان کی اور اس خاندان کی فضیلت میں برجست کہے ہیں۔ وغیرہ میں اس قصیدے کو ذکر کیا ہے اور در رنزید اس قصیدے کی مستقل شرح ہے۔ اس میں نقل کیا ہے کہ حشام نے اس قصیدے کو سن کر غصے میں آ کر فرزوق کو قید کر دیا، یعنی جو شاعر تھا ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیے۔ در حقیقت حضرت زین العابدین کی عبادت اور جود و کرم اتنے بڑے ہوئے تھے کہ ان کے واقعات کا اختصار بھی دشوار ہے۔ رات دن میں 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، اور جب وضو کرتے تو چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے تو بدن پر کپکپی آ جاتی۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا، تمہیں خبر نہیں کہ کس پاک ذات کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں؟ ایک مرتبہ سجدے میں تھے کہ گھر میں آگ لگ گئی۔ لوگوں نے شور مچایا، اے رسول اللہ کے بیٹے، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی آگ، مگر یہ اطمینان سے نماز پڑھتے رہے۔ جب فارغ ہوئے تو آگ بجھا چکی تھی۔ کسی نے ان سے پوچھا تو فرمایا کہ اس سے زیادہ سخت آگ، یعنی جہنم کی آگ کے خوف نے اس کی طرف متوجہ نہ ہونے دیا۔ آپ کا معمول تھا کہ رات کے اندھیرے میں پوشیدہ لوگوں کے گھروں پر جا کر ان کی اعانت فرمایا کرتے تھے، اور بہت سے گھرانے ایسے تھے جن کا گزر آپ کی امداد پر تھا، اور ان کو یہ بھی پتہ نہ چلتا تھا کہ یہ کون شخص ہے۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو معلوم ہوا کہ 100 گھر مدینہ طیبہ میں ایسے تھے جن پر آپ خرچ فرمایا کرتے تھے۔ ایسی حالت میں فرزوق جو کہے صحیح ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ خاندان نبوت میں حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ جیسا شخص کوئی بھی نہ تھا، یعنی اپنے زمانے میں۔ یحییٰ بن سعید کہتے ہیں، ہاشم خاندان میں جتنے حضرات کا زمانہ میں نے پایا ان میں آپ افضل ترین شخص تھے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ سے زیادہ متقی میں نے نہیں دیکھا۔ ان حالات پر بھی جب آپ حج کو تشریف لے گئے اور احرام باندھنے کا وقت آیا تو آپ کا چہرہ زرد ہو گیا اور لبیک نہ کہہ سکے۔ لوگوں نے پوچھا، آپ لبیک نہیں پڑھتے؟ تو فرمایا، مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں جواب میں لا لبیک نہ کہہ دیا جائے۔ مگر جب لوگوں نے اصرار کیا کہ احرام کے وقت لبیک کہنا ضروری ہے تو آپ نے لبیک پڑھا اور بے ہوش ہو کر سواری پر سے گر پڑے، اور حج کے ختم تک یہی صورت رہی کہ جب لبیک کہتے یہی حالت ہوتی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جب حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ نے احرام باندھا اور لبیک کہنے کا ارادہ کیا تو بے ہوش ہو کر اونٹنی پر سے گر گئے اور ہڈی ٹوٹ گئی۔ تہذیب التہذیب حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ سے بڑی حکمت کے ارشادات کتابوں میں نقل کیے گئے ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ کی عبادت بعض لوگ اس کے خوف سے کرتے ہیں، یہ غلاموں کی عبادت ہے کہ ڈنڈے کے زور سے کام کرے، اور بعض لوگ اس کے انعامات کے واسطے کرتے ہیں، یہ تاجروں کی عبادت ہے کہ ہر کام میں کمائی کا فکر ہے۔ احرار کی عبادت یہ ہے کہ اس کے شکر میں عبادت کرے۔ آپ کے صاحبزادہ حضرت باقرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ نے وصیت فرمائی کہ 5 قسم کے آدمیوں کے پاس مت لگنا، حتیٰ کہ راستہ چلتے بھی ان کا رفیق سفر نہ بننا، یعنی ان کے سفر کا دوست نہ بننا۔
ایک فاسق شخص کہ وہ ایک لقمہ کے بدلے میں تجھے بیچ دے گا، بلکہ ایک لقمے سے کم میں بھی تجھے بیچ دے گا۔ میں نے عرض کیا کہ ایک لقمے سے کم میں کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ محض اس امید پر کہ لقمہ کسی سے مل جائے، پھر وہ اس کی امید پوری بھی نہ ہو۔ دوسرے بخیل کے پاس نہ لگنا کہ وہ تیرے سخت حاجت کے وقت بھی تجھ سے کنارہ کش کرے گا۔ تیسرے جھوٹ بولنے والا شخص کہ وہ سمجھلا اس بالوں کے ہے جو دوسرے پانی معلوم ہوتا ہے، قریب آنے والوں کو دور بتائے گا، دور ہونے والے چیز کو قریب کر کے بتائے گا۔ چوتھے بیوقوف احمق سے دور رہنا کہ وہ نفع پہنچانے کا ارادہ کرے گا اور نقصان پہنچا دے گا۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے سمجھدار دشمن نادان دوست سے بہتر ہے، یعنی یہ کہاوت ہے کہ سمجھدار دشمن جو ہے نادان دوست سے بہتر ہے۔ پانچویں اس سے دور رہنا جو اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی کرتا ہے، اس لیے کہ میں نے ایسے شخص کو قرآن پاک میں 3 جگہ ملعون پایا ہے، یعنی جو رشتہ داری توڑتا ہے اللہ پاک اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اللہ نے لعنت فرمائی قرآن پاک میں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔